آخر کس زاویے سے، کس پہلو سے، کس حیثیت سے تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو؟ ارے کبھی اپنے کلمے پر غور کیا؟ تمہارا کلمہ مصطفیٰ کے کلمے کی طرح نہیں۔ مصطفیٰ کریم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ تم کلمہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں، تمہاری عبادت مصطفیٰ کریم کی عبادت کی طرح نہیں۔ تم پر 5 نمازیں فرض مصطفیٰ کریم کے لیے فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ مصطفیٰ کریم 6 نمازیں پڑھیں۔ تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں، تمہارے روزے مصطفیٰ کریم کے روزے کی طرح نہیں۔ تم روزہ رکھتے ہو، سحری کرتے ہو، افطاری کرتے ہو۔ مصطفیٰ کریم جب صوم وصال رکھتے ہیں، نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، متواتر روزے رکھ رہے ہیں۔ صحابہ نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ ایسا نہ کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں انک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں۔ ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری طرح، کون ہے تم میں میری طرح؟ میرے آقا کے روزے کی طرح تیرا روزہ نہیں، میرے آقا کی نماز کی طرح تیری نماز نہیں، میرے آقا کے کلمے کی طرح تیرا کلمہ نہیں۔ امام ابن عابدین شامی کتاب الزکوٰۃ کی ابتدا میں بیان فرماتے ہیں میرے آقا پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، میرے آقا پر زکوٰۃ فرض نہیں، تو زکوٰۃ دیتا ہے۔ تیرے ارکان اسلام 5، مصطفیٰ کریم کے ارکان اسلام 4۔ تیرا کلمہ مصطفیٰ کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز مصطفیٰ کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ آقا کے روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ آقا کی زکوٰۃ کی طرح نہیں۔ تو آؤ اور اس حقیقت کو بیان کریں اور ہاتھ بلند کر کے پورے عالم تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ یہ میڈیا والے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ پیغام پورے عالم میں نشر کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ جو آقا کے گستاخ ہیں وہ اور لوگ ہیں، یہ اور لوگ ہیں، وہ اور لوگ ہیں، یہ اور لوگ ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے اعلان کرو گے نا، میں کہوں گا کہاں میں اور تو، آپ کہیں گے کہاں مصطفیٰ۔ میں کہوں گا کہاں میں اور تو، آپ کہیں گے کہاں مصطفیٰ، کہاں مصطفیٰ، کہاں مصطفیٰ۔ 3 مرتبہ کہنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے میں بولتا جاؤں گا، دیکھوں گا کس میں کتنی جرت ہے۔ اگر کوئی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے، میں جانتا ہوں غیر نظریاتی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ سوالات لے کر بھی آئے ہیں، کچھ باتیں پوچھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن میں بھی آج حد امتیاز، حد فاصل دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں اور تم میں فرق کون ہے؟ ہاتھ بلند کر کے کہو گے نا، کہو گے نا؟ میں کہتا ہوں کہاں میں اور تو، کہو کہاں مصطفیٰ، کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو۔ صلی اللہ علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ آخر کس طرح تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو؟ بتاؤ نا مجھے، آخر کس حیثیت سے تم مصطفیٰ کریم کی طرح ہو؟ تم اپنی ذات کو نہیں دیکھتے؟ تم بڑی رعونت سے کہہ دیتے ہو مصطفیٰ نے بھی نکاح کیا، ہم نے بھی نکاح کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد تھی، ہماری بھی اولاد ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زوجہ تھی، ہماری بھی زوجہ ہے، ان کی بھی ازواج مطہرات ہیں۔ تم نے شاید قرآن نہیں پڑھا، تمہاری زوجہ کے لیے قرآن کریم میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات کے لیے سورہ احزاب میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ہے میرے محبوب کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں اگر مصطفیٰ کی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اگر مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات عام بشروں کی طرح نہیں ہیں، تو مصطفیٰ عام بشروں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نے کہہ دیا ہم مصطفیٰ کریم کی طرح، میری بھی اولاد، ان کی بھی اولاد، کیا تیری اولاد کے لیے کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے؟ مصطفیٰ کریم کے گھرانے کے لیے رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب تو گواہیاں دے رہا ہے ان کی پاکی کی قرآن میں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی فرما دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نہ تیری زوجہ مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کی طرح، نہ تیرا گھرانہ مصطفیٰ کے گھرانے کی طرح۔ تو اپنی ذات کو دیکھ، آخر مجھے کسی طرح سمجھانے کی کوشش کر، مجھے بتا دے، سمجھا مجھے کہ تو آخر کس طرح مصطفیٰ کی طرح ہے۔ ارے تو تھوک کے دیکھ، تھوک کے دیکھ، تیرے تھوک کو دیکھتے ہیں، ارے تیرے تھوکنے پر، تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعد بن معاذ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زخم
زخمی ہو جاتے ہیں، جسم زخمی ہو جاتا ہے، میرے آقا کے لعاب دہن کو، میرے آقا کے لعاب دہن کو، میرے آقا کے مبارک تھوک کو اپنے جسم پر ملتے ہیں، زخم ختم ہو جاتا ہے، ان کے تھوک میں شفا ہے، تیرے تھوک پہ کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر تو کس طرح کہتا ہے کہ تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے؟ آخر تو کس طرح دعویٰ کرتا ہے کہ تجھ میں اور آقا میں کوئی فرق نہیں؟ اور پھر تو اپنے ناک کی رطوبت کو دیکھ لے، اپنی بلغم کو دیکھ لے، لعاب دہن کو دیکھ لے، تو ناک کی رطوبت کو تھوک کر دیکھ، اپنی بلغم تھوک کر دیکھ۔ لوگ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں، نفرت محسوس کرتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کی رطوبت بخاری تو نے بھی پڑھی ہے، بخاری میں نے بھی پڑھی ہے، لیکن تجھے آج کنز الہدیٰ کے مجمع میں صحیح بخاری سکھاؤں، آج تجھے بتاؤں صحیح بخاری کیا ہے۔ کبھی کاش تو نے عشق کی اینک لگا کے صحیح بخاری کا مطالعہ کیا ہوتا۔ عن المسور ابن مخرمہ ومروان رضی اللہ تعالی عنہما قال ان عروة جعل يرمق اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال فوالله ما تنخم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نوحامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا تودع قعدوا يقتتلون على وضوئه صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں عروہ کہتے ہیں کہ جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے، جب بھی میں مصطفیٰ کریم کو دیکھتا، مصطفیٰ کریم اپنا لعاب دہن پھینکتے، مصطفیٰ کریم اپنے ناک مبارک کی رطوبت پھینکتے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان میرے آقا کے ناک کی رطوبت کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے، اپنے جسم پہ مل لیا کرتے۔ تیرے ناک کی گندگی ہے، مصطفیٰ کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے، مصطفیٰ کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے، پھر بھی تو کہتا ہے کہ تو مصطفیٰ کی طرح، پھر بھی تو کہتا ہے ہم میں اور مصطفیٰ میں فرق نہیں، ہم مصطفیٰ کی طرح۔ ارے تو اپنے پسینے پہ غور کر لے، اپنے پسینے پہ غور کر لے، دیکھ لے اپنا پسینہ، تیرے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، تیرے قریب سے کوئی گزرنے کے لیے تیار نہیں، تیرے قریب سے کوئی گزرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں نہیں؟ بدبو آتی ہے، بدبو آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ، کاش کہ تو نے بخاری پڑھی ہوتی، کاش کہ تو نے بخاری کسی عاشق رسول سے پڑھی ہوتی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تو کیا جانے کیا ہے۔ ام سلیم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ایک بوتل میں جمع کر رہی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولتے ہیں، فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ما تصنعین یا ام سلیم، ہے ام سلیم کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ ام سلیم عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرجو برکتہ لسبیاننا قال اصبتی۔ ام سلیم کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کر رہی ہیں۔ آپ کے پسینے سے بچوں کے لیے برکت حاصل کر رہی ہوں، ان کا پسینہ برکت، ان کا پسینہ معطر و معمبر کر دے آب و ہوا کو۔ تو کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح، تیرے پسینے کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تیرے جسم کے اندر جو خوراک جاتی ہے غلاظت بن کے نکلتی ہے، بدبو پھیلاتی ہے، لیکن عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تأتی الخلاء فلا نرى شيئا من الاذى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نجد رائحۃ المسک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں، ہم کبھی کبھی عائشہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں آقا کچھ نظر نہیں آتا، فقط کستوری کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تیرے جسم کے اندر غذا جائے، بدبو بن کے باہر نکلے، بدبو پھیلائے، مصطفیٰ کریم کے جسم کے اندر غذا جائے، کستوری کی مشک آئے، کستوری کی خوشبو آئے، آب و ہوا معطر و معمبر ہو جائے۔ میں کہتا ہوں تیرا جسم مصطفیٰ کے جسم کی طرح نہیں۔ اپنے خون پہ کبھی غور کیا ہے تو نے؟ اپنے خون پہ کبھی غور کیا ہے تو نے؟ اپنے خون کو دیکھا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے تیرا خون۔ تیرا خون کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ کسی کپڑے پہ لگ جائے، اس کپڑے کو پہن کے نماز نہیں ادا کی جا سکتی، نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ تیرا خون ہے، کوئی تیرا خون پینے کے لیے تیار نہیں، تیرے خون کا کوئی پیاسا نہیں۔ ہاں گستاخ رسول ہے تو تیرے خون کے پیاسے بہت ہوں گے، اس معنی میں تو بہت ہوں گے، لیکن کوئی تیرے خون کو پینے والا نہیں ہوگا۔ اس معنی میں تیرے خون کے پیاسے بہت ہوں گے، لیکن کوئی تیرے خون کو پینے والا نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر نے میرے آقا کا خون پی لیا تھا۔ سعید بن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کے جسم اطہر پر زخم
जख्म देखा, फौरन जख्म चूस लिया, आका का जख्म चूस लिया, आका का खून पी लिया, आका का खून पिया। सहाबा देख रहे हैं ये क्या करेंगे, खून को थूकेंगे कहाँ, देख रहे हैं क्या जमीन पर थूकेंगे, कहाँ थूकेंगे। पूछा है सहाबी खून कहाँ थूकोगे, कहा ये खून मुस्तफ़ा है, इसे जमीन पर नहीं गिरने दूंगे। कहा क्या करोगे, क्या करोगे, कहा करूंगा क्या, निगल लिया है, पी लिया है। मेरे आका ने फरमाया जिसने जन्नती को देखना है इसे देख ले, जिसने जन्नती को देखना है इसे देख ले। कोई तेरा खून पिए, हराम करे, गुनाह करे, खुदा नाराज हो, रब नाराज हो, अल्लाह नाराज हो, जहन्नुम में जाए, कोई मुस्तफ़ा का खून पिए, जन्नत में मौजें करे।